پھر وہ صادقین کی ہمراہی اختیار نہیں کر سکتا، پھر وہ امام زمانہ کا مصاحب نہیں ہو سکتا، امام زمانہ کے ساتھ اس کا شمار نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ 3 چیزیں ہیں کہ جس نے علی ابن مہزیار کو 20 سالوں تک امام سے روک رکھا تھا۔ تو جان گرامی، سب سے پہلی شرط چھٹے امام بیان فرماتے ہیں فَلْيَنْتَظِرْ، اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ ہم سے ملاقات کرے، امام زمانہ کے صحابیوں میں سے ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ انتظار کرے، حقیقی انتظار کرے۔ اس کے بعد ملاحظہ فرمائیے گا وَلْيَعْمَلْ بِالْوَرَعِ، تقوی و پرہیزگاری کے ساتھ اعمال کو انجام دے۔ یاد رکھیں، جس عمل میں تقوی و پرہیزگاری نہ ہو، تقوی و پرہیزگاری کے بنا اعمال کے انجام دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے سنیے گا، یہ بات میں نہیں عرض کر رہا ہوں، بنا تقوی و پرہیزگاری کے عمل انجام دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صاف طور پر قرآن مجید میں پروردگار نے اعلان کیا انما، یہ دیکھیے انما کیا ہے، یہ انما آپ خوب سمجھتے ہیں الحمدللہ، انما یہ وہی ہے کہ جو آیت تطہیر میں وارد انما ہے۔ جس طریقے سے آیت تطہیر میں انما نے حصر کر دیا ہے، محصور کر دیا ہے دائرے کو، یہاں پر بھی پروردگار بیان فرماتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ صرف متقین کے اعمال کو قبول فرماتا ہے۔ غور کیجئے گا، اللہ تعالیٰ صرف متقین کے اعمال کو قبول فرماتا ہے۔ تو اب اگر کوئی تقوی و پرہیزگاری کا خیال نہیں رکھتا اور اعمال کو انجام دیتا ہے تو اس کے اعمال کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے بیان کیا گیا وَلْيَعْمَلْ بِالْوَرَعِ، اگر کوئی امام کے ساتھیوں میں سے ہونا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ تقوی و پرہیزگاری کے ساتھ اعمال کو انجام دے۔ اور یاد رکھیے، غور کیجیے گا، اگر انسان تقوی و پرہیزگاری کے ساتھ اعمال کو انجام دیتا ہے تو یاد رکھیں تقوی و پرہیزگاری کے ساتھ اگر کوئی کم عمل بھی انجام دیتا ہے تو کسی غیر کے کثیر عمل سے زیادہ عمل سے بہتر ہے۔ تقوی و پرہیزگاری کے ساتھ کیا گیا تھوڑا عمل بنا تقوی و پرہیزگاری کے زیادہ عمل سے بہتر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ روایت میں ملتا ہے چھٹے امام کی بارگاہ میں ایک مرتبہ مفضل ابن عمر بیٹھے ہوئے تھے اور کف افسوس مل رہے تھے۔ سنیے گا وَلْيَعْمَلْ بِالْوَرَعِ، دوسری شرط کیا ہے کہ انسان تقوی و پرہیزگاری کے ساتھ اعمال کو انجام دے، تب وہ امام زمانہ کے اصحاب میں سے ہو سکتا ہے۔ مفضل ابن عمر چھٹے امام کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے کف افسوس مل رہے ہیں، افسوس کر رہے ہیں۔ امام نے پوچھا مفضل کیا بات ہے، کس بات کا افسوس ہو رہا ہے؟ کہا مولا افسوس اس بات کا ہو رہا ہے کہ ہم آپ کے شیعہ ہیں لیکن ہم کتنا کم عمل انجام دیتے ہیں، اور جو ہمارے غیر ہیں انہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ عمل انجام دیتے ہیں۔ سنیے گا، یہ چھٹے امام کی بارگاہ میں مفضل جیسا شیعہ جن سے باقاعدہ توحید مفضل مروی ہے، آپ غور کیجیے، کہا مولا ہم بڑا کم عمل انجام دیتے ہیں، جبکہ ہمارے جو مخالفین ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دن و رات شب و روز اعمال انجام دیتے ہیں۔ امام علیہ السلام نے جملہ کہا، سنیے گا، امام نے جملہ کہا مفضل کیا تم یہ عقیدہ نہیں رکھتے کہ تقوی و پرہیزگاری کے ساتھ کم عمل انجام دیا ہوا یہ بنا تقوی و پرہیزگاری کے زیادہ عمل انجام دینے سے بہتر ہے؟ اور سنیے گا، اور اس کے بعد امام نے عجب جملہ کہا مفضل تمہیں افسوس نہیں کرنا چاہیے کہ تم عمل کم انجام دیتے ہو۔ امام بیان فرماتے ہیں کہ مفضل یاد رکھو وہ عمل جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے وہ کیسے کم ہو سکتا ہے؟ کیف یکون قلیلا ما یتقبل، جو اللہ کے نزدیک قبول ہو جائے وہ کبھی کم نہیں ہو سکتا۔ تو یاد رکھے جان گرامی، امام زمانہ کے مصاحبت کی دوسری شرط کیا ہے؟ وَلْيَعْمَلْ بِالْوَرَعِ، کہ انسان تقوی و پرہیزگاری کے ساتھ عمل کو انجام دے۔ اور یاد رکھیں اگر تقوی و پرہیزگاری نہیں ہے تو جیسا کہ ارشاد ہوا کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ فقط متقین اور پرہیزگار لوگوں کے ہی اعمال کو قبول فرماتا ہے۔ تیسری چیز آپ ملاحظہ فرمائیے وَمَحَاسِنُ الْأَخْلَاقِ، بہت بڑی بات ہے یہ، وَمَحَاسِنُ الْأَخْلَاقِ، اچھے اخلاق کا خیال رکھنا، اچھے اخلاق کو اختیار کرنا، یہ مصاحبت امام کے لیے شرط ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے روایتوں میں دیکھا ہے کہ اچھا اخلاق، یہ صرف بہت سے لوگ اس کو بہت ہلکے میں لے لیتے ہیں، بہت کم سمجھتے ہیں اچھا اخلاق، جبکہ اگر روایتوں کو اٹھا کر دیکھیں تو اچھا اخلاق مکمل دین سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اچھا اخلاق کو مکمل دین کہا گیا ہے۔ روایت ملاحظہ فرمائیے، پیغمبر کی خدمت میں ایک شخص آیا اور آنے کے بعد اس نے سوال کیا، اور ایسا اکثر ہوتا تھا کہ آنے کے بعد سوال کرتا ہے یا رسول اللہ مت دینو، سنیے گا اچھا اخلاق کتنا امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے،
یا رسول اللہ، اللہ کے رسول بیان فرمائیے مت دینو، دین کیا ہے؟ اگر یہ سوال کوئی ہم سے اور آپ سے کر لے تو ہم کیا کریں گے؟ ہم پہلے اسے اصول دین سنائیں گے، فروع دین سنائیں گے، اور ساری جتنی چیزیں ہمارے ذہن میں ہیں سب کچھ بیان کر کے کہیں گے کہ جی یہ سب دین ہے۔ اللہ اکبر۔ پیغمبر نے جب سنا کہ وہ شخص یہ پوچھ رہا ہے اللہ کے رسول دین کیا ہے، تو پیغمبر نے ایک جملہ کہا، حسن الخلق، اچھا اخلاق۔ صرف کیا کہا؟ حسن الخلق، اچھا اخلاق۔ روایت بتاتی ہے کہ وہ شخص کہ جو وقت ہوتا ہے کہ جب کوئی آتا ہے سوال کرنے کے لیے تو ہمیشہ سامنے سے آتا ہے، روایت کا جملہ ہے کہ وہ شخص پیغمبر کے دائیں طرف چلا گیا اور دائیں طرف جا کر پھر وہی سوال دہراتا ہے، یا رسول اللہ مت دینو، اللہ کے رسول بتائیے کہ دین کیا ہے؟ روایت بتاتی ہے پیغمبر نے پھر وہی جواب دہرایا، حسن الخلق، دین اچھا اخلاق ہے۔ سنیے گا روایت۔ اس کے بعد روایت بتاتی ہے وہ شخص پیغمبر کے پیچھے گیا، پھر وہی سوال، پیغمبر نے وہی جواب دیا۔ اس طریقے سے بائیں طرف آیا، پھر وہی سوال، پیغمبر نے پھر وہی جواب دیا۔ اللہ اکبر۔ جب 4 سمتوں سے اس نے وہی سوال کیا اور پیغمبر نے جواب دیا، تو اس روایت کو تمام شیعہ سنی تمام روایتوں میں موجود ہے یہ۔ اس کے بعد جب 4 سمتوں سے وہ سوال کر چکا تو پیغمبر نے ایک جملہ کہا۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ تم مجھ سے پوچھتے ہو دین کیا ہے، یاد رکھو اکملکم ایمانا احسنہم خلقا، کہ تم میں سب سے زیادہ ایماندار وہ شخص ہے جس کا سب سے زیادہ اخلاق اچھا ہے۔ اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد۔